کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہے. امور فطرت یعنی کہ ان 10 چیزوں کی ہمیں عادت بنا لینی چاہیے. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مونچھوں کو تراشنا. یہ جو ہماری مونچھ ہوتی ہے یہ اس کو تراشا جائے. تراشنا یعنی اس کو کترنا، اور اس کو کتر کر کے ایک دم چھوٹی چھوٹی کر دیا جائے، یعنی چمڑیاں صاف نظر آ جاوے اتنی چھوٹی اس کو کتر کر کے کر دیا جاوے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو. داڑھی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو ہمیں کاٹنا نہیں ہے، اس کو کترنا نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبی کرنا ہے. اور اتنی لمبی کرنا ہے کہ کم سے کم یہ 1 مشت کے برابر ہو جاوے. اتنی لمبی اس کو کرنا ہے. داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اور داڑھی رکھنے کے بہت سارے فضائل حدیث کے اندر میں وارد ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی کے ذریعے سے، اور عورتوں کو زینت دی سر کے بالوں کے ذریعے سے. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے. عورتیں سروں کے بال کٹوا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ داڑھی منڈا کر کے ایک دم سفاچٹ ہو رہے ہیں. حالانکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مونچھوں کو کتروائے اور داڑھی کو چھوڑ دیں، لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم داڑھی کاٹ لیتے ہیں اور مونچھ بڑی بڑی رکھتے ہیں. تو داڑھی کی بہت ساری فضیلت ہے، داڑھی رکھنا چاہیے. اور جو آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب قسم کی نورانیت رہتی ہے، اور داڑھی کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک رعبدار نظر آتا ہے. تو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مسواک کرے. مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ یہ سنت ہے، اور حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ مسواک کے 70 یعنی 70 سے زیادہ فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو اندازہ لگاؤ میرا عزیزو کہ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے ہماری موت ایمان کے اوپر آئے. اور اس کے علاوہ بھی مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں. ہمارے منہ کو صاف کرتی ہے، منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے. جو بندہ مسواک کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسواک کرنے سے شیطان کو غصہ آتا ہے. تو مسواک ایک سنت بھی ہے جس کے اندر میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. تو مسواک کرتے رہنا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. پہلی چیز مونچھ کتروانا، دوسری چیز بیان فرمائی داڑھی کو چھوڑنا یعنی اس کو لمبی کرنا، اور تیسری چیز بیان فرمائی مسواک کرنا. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے ناک کے اندر میں پانی ڈال کر کے ناک کو صاف کرنا. دیکھو اسلام نے صفائی کے اوپر کتنا زور دیا ہے کہ ہمیں اپنا ناک صاف کرنے کے لیے بھی کہا گیا. ہمارے ناک کے اندر میں بہت ساری گندگیاں رہتی ہیں، تو کیا کرے اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے ہاتھ میں پانی لیوے اور اس کو ناک کے اندر میں چڑھائے، یہ نرم ہڈی تک اس کو چڑھائے، اور پھر یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی دونوں ہاتھ کے سوراخ کے اندر میں ڈال کر کے خوب اچھی طریقے سے ناک کو صاف کر دے. تو یہ 4 چیزیں ہوئی: مونچھ کا کتروانا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، اور چوتھی چیز بیان فرمائی ناک صاف کرنا. 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے ناخن کاٹنا، ناخن کو ترشوانا. زیادہ لمبے ناخن نہ رکھے، بلکہ جب ناخن بڑھ جائے
تو فوراً اس کو کاٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو ان ناخن کے اندر میں گندگیاں لگی رہتی ہے، چپکی رہتی ہے، جو کھانے کے ساتھ ہمارے بدن میں، ہمارے پیٹ کے اندر میں جاتی ہے، جس سے بیماریاں وجود کے اندر میں آنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا زیادہ ناخن بڑے نہ رکھے، جب بڑھ جاوے تو اس کو کاٹ لینا چاہیے، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور ناخن کاٹ لینا چاہیے۔ 5 چیزیں ہوئی۔ چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے جوڑ، یہ جو آتے ہیں نا انگلیوں کے جوڑ، ان انگلیوں کے جوڑ کو خوب اچھی طریقے سے دھونا۔ بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان انگلیوں کے اندر میں یہ چمڑیاں ملی رہتی ہیں، ان جوڑوں کے اندر میں، اسی طریقے سے اندرونی سائڈ پر بھی یہ جو ہے چمڑیاں کیا ہے ملی ہوئی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حصہ ہے 2 انگلیوں کے بیچ، یہ جڑ جس کو ہم کہا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی خوب اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے، خوب اچھی طریقے سے، یہ اس طریقے سے خوب اچھی طریقے سے۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بغل کے جو بال ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ناف کے نیچے کے بال ہے، ان بالوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں اور ان بالوں کو صاف نہیں کرتے، حالانکہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ یہ جو بغل کے بال ہے اور جو ہماری شرمگاہ ہے اس کے اوپر اور اس کے نیچے جو بال آتے ہیں، ان بالوں کو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو صاف کر لینا چاہیے، نہ ہو سکے تو کم سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ۔ تو یہ 8 چیزیں ہوئی۔ 9ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ استنجا کرنے کے بعد، یعنی پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے دھو لینا اور صاف کر لینا۔ دیکھو اسلام نے صفائی کے اوپر کتنا زور دیا ہے، اور حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے پاکی اور صفائی کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اور پاخانہ کرنے کے بعد، ٹوائلٹ کرنے کے بعد اس کے دھونے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو 9ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ استنجا کرنے کے بعد پانی سے اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو یہ کل 9 چیزیں ہوئی۔ راوی جو اس حدیث کو بیان کر رہے حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے اتنی ہی باتیں بیان فرمائی تھی، یعنی 9 چیزیں بتائی تھی۔ یا تو غالباً میں بھول رہا، یعنی راوی یہ کہہ رہے کہ میں بھول چکا ہوں، پھر راوی یہ کہتے ہیں کہ میرے گمان سے وہ 10ویں چیز ہے کلی کرنا۔ تو یہ 10 چیزیں ہوئی جو انسانی فطرت میں سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اور وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر میں اپناتے ہیں۔